جب لال لال لہرائے گا، جب ہوش ٹھکانے آئے گا، سرخ ہوگا ایشیا ہمارا سرخ ہوگا۔ ہر سیاسی نظام کو زوال ضرور آتا ہے، چاہے وہ سیاسی نظام کتنا ہی ناقابل شکست نظر آئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتیں اور طاقتور سیاسی نظام جنہوں نے صدیوں تک پوری دنیا پر راج کیا، آخر کار زوال پذیر ہو گئی۔ رومی سلطنت جس نے پورے یورپ پر 500 سال تک شہنشاہیت کو مسلط کیے ہوا تھا، آخر کار زمین بوس ہو گئی۔ اسلامی سلطنتیں جنہوں نے 1250 سال تک پوری دنیا پر حکومت کی، آخر کار وہ بھی ماضی کا قصہ بن گئی۔ سوویت یونین جس نے 2 کروڑ سے زائد مربع کلومیٹر کے رقبے پر تقریباً 78 سال تک سوشلزم جیسے سیاسی نظام کو مسلط کیے رکھا، آخر کار 1991 میں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اسی طرح دنیا میں عروج پانے والے ہر سیاسی نظام نے اپنا زوال ضرور دیکھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج پوری دنیا پر جس سیاسی نظام کا غلبہ ہے، کیا اس کو زوال نہیں آئے گا؟ کیا آج پوری دنیا پر مسلط کیا گیا یہ سیاسی نظام انسانی تاریخ کا آخری سیاسی نظام ہے؟ میں ہوں محمد احسان اور ہم بات کر رہے ہیں لبرل ڈیموکریسی کی۔ یہ کہانی ہے 1991 کی، جب امریکہ اور سوویت یونین کی 44 سالہ رائیولری، دشمنی اور جنگ سوویت یونین کی شکست کے ساتھ ختم ہوئی، جب 70 سال سے دنیا پر ظالمانہ حکومت کرنے والا سیاسی نظام سوشلزم سوویت یونین جیسی سلطنت کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے شکست کھا گیا۔ میں بہت پریشان ہوں کہ میں اس عہدے سے رخصت ہو رہا ہوں، البتہ میرے اندر ایک امید اور ایمان کا احساس اب بھی باقی ہے۔ ہم ایک عظیم تہذیب کے وارث ہیں، اور اب یہ ہر شخص پر منحصر ہے کہ کیا یہ تہذیب نئی اور اعلیٰ زندگی کی طرف واپسی کرے گی یا نہیں۔ جس کے نتیجے میں امریکہ کا اپنایا ہوا یہ سیاسی نظام لبرل ڈیموکریسی یورپ، ایشیا اور افریقہ تک پھیل گیا۔ اب امریکہ لبرل ڈیموکریسی جیسے سیاسی نظام کو دنیا کے اکثر حصے پر مسلط کر کے دنیا میں سپر پاور بن کر سامنے آیا۔ مشرقی یورپ آزاد ہو چکا ہے، سوویت یونین بھی اب خود ایک ماضی کا قصہ بن چکی۔ یہ جمہوریت اور آزادی کی ایک عظیم فتح ہے، یہ ہماری اقدار کی اخلاقی قوت کی فتح ہے۔ ہر امریکی کو اس کامیابی پر فخر ہونا چاہیے، خواہ وہ لاکھوں مرد اور خواتین ہوں جنہوں نے وردی میں ملک کی خدمت کی، یا وہ کروڑوں شہری جنہوں نے 9 صدور کے ادوار میں اپنی سرزمین اور مضبوط دفاع کی حمایت کی۔ آخر امریکہ کا مسلط کیا ہوا یہ سیاسی نظام لبرل ڈیموکریسی ہے کیا؟ یہ ایک سیاسی نظام ہے جس میں عام عوام الیکشنز میں اپنے اکثریتی ووٹس کی بنیاد پر حکومت کے لیے ایسے چند لوگوں کا انتخاب کرتی ہے جو ایک ایسی آزاد ریاست قائم کرتے ہیں جس میں ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جن کے ذریعے 3 چیزوں کی خاص طور پر حفاظت کی جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے ہر انسان کی فریڈم یعنی انفرادی آزادی کی حفاظت۔ دوسری چیز ہے ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کی حفاظت، اور تیسری چیز ہے ایکویلٹی یعنی تمام انسانوں میں برابری۔ آسان الفاظ میں آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا جمہوری نظام جو لوگوں میں لبرلزم کے نظریات کو پروموٹ کرے اور اس کو فروغ دے، اسے لبرل ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جب امریکہ اس سیاسی نظام لبرل ڈیموکریسی کو دنیا پر مسلط کر کے سپر پاور بن کر سامنے آیا تو دنیا بھر کے سیاسی ماہرین نے پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے والے اس نئے سیاسی نظام لبرل ڈیموکریسی پر تبصرے کرنا شروع کر دیے۔ 1992 میں امریکہ کے مشہور سیاسی ماہرین میں شامل ہونے والے فرانسس فوکویاما نے لبرل ڈیموکریسی پر تبصرہ کرتے ہوئے اس کتاب میں یہ دعویٰ کیا کہ لبرل ڈیموکریسی از دا فائنل فارم آف ہیومن گورنمنٹ، یعنی امریکہ کا جبرن پوری دنیا پر مسلط کیا گیا یہ سیاسی نظام لبرل ڈیموکریسی انسانی حکومت کی آخری شکل ہے، یعنی یہ نظام انسانی تاریخ کا آخری سیاسی نظام ہوگا۔ اس سے بہتر سیاسی نظام اب انسان تشکیل نہیں دے سکتا۔ انسان اس سے بہتر کسی اور سیاسی نظام کے تحت زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسانی تاریخ اسی سیاسی نظام یعنی لبرل ڈیموکریسی کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ فرانسس فوکویاما نے یہ دعویٰ اس بنیاد پر کیا کہ جب
1991 में सोवियत यूनियन टूट फूट का शिकार हो गई और सोशलिज्म जैसे सियासी निजाम को शिकस्त हो गई, तो अब दुनिया में अमलन कोई ऐसा सियासी निजाम मौजूद नहीं था जो अमेरिका के मुसल्लत किए गए सियासी निजाम लिबरल डेमोक्रेसी को शिकस्त दे सके और इसका मुकाबला कर सके। फ्रांसिस फुकुयामा का लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में यह दावा उस वक्त के सियासी माहिरीन में बहुत ज्यादा मशहूर हो गया और आम तौर पर यही समझा जाने लगा कि लिबरल डेमोक्रेसी इंसानी तारीख का आखिरी सियासी निजाम है। लेकिन नाजरीन, क्या हकीकत बिल्कुल ऐसी ही है? आज जिस सियासी निजाम का पूरी दुनिया पर गलबा है और जिस सियासी निजाम के तहत हम जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये इंसानी तारीख का आखिरी सियासी निजाम है? क्या आज भी सियासी माहिरीन का यही मानना है? आइए जानते हैं। My argument is liberal hegemony is finished. Why we can see a general decline of liberal democracy's values. The deterioration, is really more against the liberalism than against the democracy. There's been a reaction to it, is that the systems of government and the systems of democracy have themselves not been working, done for people what people want. But there is also this terrible crisis has highlighted a moment of collapse in liberal democracy. जी हाँ नाजरीन, एक वक्त में जिस सियासी निजाम को इंसानी तारीख का आखिरी सियासी निजाम समझा जा रहा था, अब उस सियासी निजाम के बारे में ये सवालात किए जा रहे हैं कि ये सियासी निजाम कब अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। लेकिन नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सियासी निजाम यानी लिबरल डेमोक्रेसी इस नहज तक पहुंचा कैसे? आखिर इस सियासी निजाम यानी लिबरल डेमोक्रेसी के जवाल के असबाब क्या हैं? आखिर वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से लिबरल डेमोक्रेसी जवाल का शिकार हो गई है? इन सारे सवालात के जवाबात के लिए हमारी इसी डॉक्यूमेंट्री की अगली किस्त का इंतजार फरमाइए।